شاہ قریشی صاحب، اب یہ عدالت جاتا نظر آ رہا ہے معاملہ، 35 ڈی نوٹیفائی بھی اچانک ہو گئے، اب لگتا نہیں نیت ہے پی ڈی ایم کی کہ جی اپوزیشن لیڈر کو آپ کو دیا جائے؟ دیکھیے، ہم عدالت میں تو پہلے جا چکے ہیں. ہم حکومت کے اس رویے اور جو ساری کاروائی ہوئی ہے، جو اسپیکر کا جو رویہ تھا، جو انہیں چیری پکنگ کی تھی اور سلیکٹیولی انہوں نے کچھ حلقے پہلے چنے تھے ان 35 حلقوں سے پہلے، اور ہمارے جو استعفے تھے جو ہم نے یکمشت دیے تھے ان کو ماننے سے ہم نے انکار کیا تھا اور ایک بتایا تھا کہ ایک ضابطہ ہے اس کے مطابق میں چلوں گا. پھر اس ضابطے کو نہ انہوں نے پہلے فالو کیا، اور پھر اب جب ہم نے خط لکھا، وضاحت مانگی، ان نے وضاحتیں دی، نہ اب مانگا. تو جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں، دیکھیے اسپیکر نے اپنا مذاق اڑا دیا ہے. آج جس طرح آئین کو انہوں نے پامال کیا ہے، جس طرح روایات کو انہوں نے پامال کیا ہے، ماضی میں تو ایسا کبھی نہیں دیکھا ہی نہیں گیا کہ اسپیکر کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یا تو لگتا ہے کہ یہ بے بس ہے، یا یہ قانون اور آئین کو سمجھتے نہیں ہیں، اور یا بدنیت ہے. جی جی اچھا شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب 33 حلقوں سے عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے، 35 استعفے، غالباً 33 ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے، اور دوسری طرف پی ڈی ایم کہہ رہی ہے ہم الیکشن میں آئیں گے نہیں، تو یہ تو پھر ایک عجیب ایکسرسائز ہوگی فرٹیلیٹی کی. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جب استعفے اصرار کیا کہ ہم آئیے، ہم تصدیق کریں گے، ہم چیک کریں گے کہ کیا دباؤ تھا یا نہیں تھا. اسپیکر صاحب نے کہا نا، ہم نے تو کہا، ہم نے تو یکمشتی دیے، اور آپ نے اگر قبول کیے ہیں تو سب کے کر لیں. آج بھی ہم کہتے ہیں اگر آپ نے جس انداز میں استعفے قبول کیے ہیں وہ ہم سب نے دیے تھے، آپ سب کے قبول کر لیں. اور اگر آپ نے سب کے قبول نہیں کرنے تو آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ یہ چیری پکنگ کریں کہ اس کا استعفیٰ قبول، اس کا قبول نہیں؟ یہ امتیاز اور یہ تفریق پیدا کرنے کی آپ کو کون سا قانون، کون سا ضابطہ، کون سی اخلاقی جی جی آپ کی جو کیفیت ہے وہ آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے؟ اور شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ اب پی ایم ایل این کی نئی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اب دوبارہ جی سارا کچھ جو ہے آج، کیونکہ کچھ اور ہے نہیں ان کے پاس کہنے کو، مہنگائی ہے، جس مقصد سے کہنے آئے ہیں وہ ہو نہیں سکا، تو اب جی جنرل باجوہ، عمران خان، جنرل فیض، یہ سب ذمہ دار ہیں آج کے حالات کے. اب باقاعدہ اس پر یعنی یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ اب یہ بیانیہ لے کر ہم نے جانا ہے الیکشنز میں. کیا اس سے کامیابی ہو سکی، یا اس میں کوئی پذیرائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت حکومت ہے لوگ اس کو کچھ دیں گے بیٹے؟ عمران خان کچھ کہیں کچھ کہے تو بات منطقی ہے. ہمارے جی جی شاہ صاحب معذرت، میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے آواز صحیح نہیں آ رہی، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں. جی 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 شاہ صاحب جی فرمائیے گا، آپ بات مکمل کریں، کچھ بیچ میں آواز کٹ گئی تھی. جی بالکل آ رہی ہے. میں کر رہا تھا کہ اگر تحریک انصاف عمران خان کو گلا کریں تو اس کی کوئی منطق سمجھ آتی ہے کہ کس طرح ایک مداخلت ہوئی اور اس مداخلت کے ذریعے لوگوں کو یکجا کیا گیا اور ہماری حکومت کو رخصت کیا گیا. ٹھیک ہے نا، ہمارا تو گلا یا شکوہ اس کی کوئی وجہ سمجھ آتی ہے. یہ آج نون لیگ والے کیا شکوہ کر رہے ہیں، یہ تو بینیفیشریز ہیں. اگر ان کو باجوہ صاحب کا جو اقدام برا لگا تو شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ قبول کیوں کی، یہ کابینہ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اس سے بڑی تو عملی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو آج ان کا سارا قدم ہی صحیح نہیں لگا تو آج اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں، آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ تو اس سارے پروگرام کا حصہ تھے اور بینیفیشری ہیں اس کے. اب جو الیکشن ہم نے بلدیاتی کراچی میں دیکھے، حیدرآباد میں، پیپلز پارٹی کہتی ہے یا پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ یہی ہم باقی جگہوں پر بھی کر دکھائیں گے. پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو الیکشنز ابھی 1 سال آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. اب تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے مل کر احتجاج شروع کر دیا ہے، اس سے لگتا نہیں ہے کوئی فائدہ ہوگا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قسم کے الیکشن کروانے ہیں جس قسم کے ہم نے کراچی میں کروائے ہیں، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو فیصلہ کرے
ہم نے اپنا فیصلہ لوگوں پر مسلط کرنا ہے. ہمیں پیسہ استعمال کرنا پڑے, ہمیں ڈنڈے کے زور پر کرنا پڑے, ہمیں حلقوں میں جیری مینڈرنگ کرنی پڑے, حلقہ بندی میں اپنی من مانی کرنی پڑے, ہمیں جو کرنا پڑے اپنا عملہ تعینات کرنا پڑے, ٹھیک ہے, اور مطلب بیلٹ باکسز پہ اٹھا لیے جائیں, ٹھپے لگا دیے جائیں اور اسٹفنگ کی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے عوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی کوئی رائے نہیں ہے, ہم فیصلہ کر چکے ہیں اور ہمارا فیصلہ آپ کو تسلیم کرنا ہوگا. تو پھر یہ سارا جمہوری عمل ہے یہ تو بےمانیوں کے رہ گیا نا. تو پھر اس ساری دکان کو بند کر دیں اور اپنی منمانی کریں. جی میں چاہوں گا اگلا سوال صدیق جان بھی کریں. میری طرف سے آخری سوال یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں 1 سال الیکشن آگے جائیں گے, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں مجبور ہو جائے گی حکومت الیکشن کروانے پہ. کیسے مجبور ہوگی؟ 2 لانگ مارچ بھی آپ نے کیے تھے, وہ معاملہ نہیں ہوا, اور اب کیسے وہ کہہ رہے ہیں ہم خیبر پختونخوا یا پنجاب میں زیادہ سے زیادہ الیکشن کروا دیں گے, جنرل الیکشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے 1 سال 8 یا 10 مہینے کی ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا کہ کچھ سنبھال سکے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ چکی ہے. آپ نے دیکھا کہ آج ایک قرضہ بھی مؤخر ہو گیا جو پاکستان کو ملنا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر گئے اور کسی نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا, اور جس قسم کی یہ وہاں سے فائنینشل سپورٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, توقع کر رہے تھے, وہ ان کو نہیں مل پائی. آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی گفتگو جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گئی کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط یہ مان نہیں پا رہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کی شرائط پہ اگر یہ جاتے ہیں تو عوام کا سامنا کیسے کریں گے؟ اب اس ماحول میں یہ سال اور لینا چاہتے ہیں, اس سے ملک دیوالیہ ہو جائے گا. اس سے ملک کو اتنا نقصان ہوگا جس کا ازالہ مشکل ہو جائے گا. تو انہیں جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے, یہ تو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں معاشی طور پہ جو ہے, لیکن نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ہی دور میں کونسل آف کامن انٹرسٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو اگلے انتخابات ہوں گے وہ نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں بھی آپ نے نئی ڈویژن بنا دی ہیں, نئے ڈسٹرکٹ بنا دیے ہیں, وہ بھی حلقہ بندیاں ہونی ہیں اور نئی مردم شماری بھی ہونی ہے, اور اس کے بعد جو ہے انتخابات ہوگی. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ڈسٹرکٹس کا حلقہ بندی سے اتنا تعلق نہیں بنتا. ماضی میں آپ کے پاس بہت سے اگزامپلس موجود ہیں کہ ایک حلقہ 2 ڈسٹرکٹس پر بھی اس کا پھیلاؤ رہا ہے. یہ تو آپ نے آبادی کے مطابق آپ نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہم نے کہا تھا سینسس, اور ہم ڈیجیٹل سینسس کی طرف گئے تھے, ان کے پاس پورا وقت تھا, اور اگر یہ تاخیر نہ کرتے, کبھی فنڈ روکتے, کبھی تاخیری حلبے استعمال کرتے. اور سینسس کو بھی میں آپ کو عرض کر دوں یہ تاخیری حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہیں گے اور کریں گے. آپ دیکھ لیجئے گا. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی, اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.